Tati? Hey. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه البرر التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے احباب دروشی پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ میں جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے فرمایا من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے فرمایا من صلی علیہ مئہ کاتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے
کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جو نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. یعنی نفاقت جو ایک بری اور کبھی چیز ہے، اس سے بھی اسے بری و ذمہ قرار دیا جاتا ہے، اور جہنم جس سے ہر بندہ پناہ مانگتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ہمہ وقت بندہ جو ہے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اس سے دوری مانگتا ہے. فرمایا یہ دو چیزیں اللہ تعالی اس کے پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ نفاق بھی اس سے ختم ہو گیا ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہو گیا ہے. اور یہاں تک نہیں، پھر فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کی صف میں کھڑا فرمائے گا. تو یہ ہمیں بظاہر معمولی سا عمل لگتا ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کی برکات اور ثمرات جو ہیں ان کا احاطہ نہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن جب اسے ان چیزوں کا احساس ہوگا تو اسے اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اپنا ایک وظیفہ بنا لیتا، اپنا زندگی کا ایک معمول بنا لیتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ حقیقتاً جنت کا راستہ بھول گیا. یعنی ذہن میں رکھیں کہ جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے یا جنت جس کے ذریعے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے وہ بھی درود شریف ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اگر کسی کو سب سے زیادہ میری قربت حاصل ہوگی اور سب سے زیادہ میرے نزدیک اگر قیامت کے دن بھی کوئی رہنا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں اپنا یہ معمول بنا لے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے. یہ ایسا عمل ہے کہ ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ہر ایک کی زبان پر یہ آسانی سے رواں ہو سکتا ہے، جاری ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ بندہ سوچے کہ مجھے جو ہے نا اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے، پڑھتے ہوئے کسی سے پوچھوں گا تب جا کر. جتنا آپ کو موقع ملے زندگی میں کثرت سے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو نافذ کرنے کے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی کثرت کریں. اسی کے متعلق ایک شاعر ہوا ہے، اس نے یہ شعر کہا تھا کہ وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. یعنی جب بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ جو بندے کی الفت ہے یہ بندے کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی. عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں.
غفلت نہ کر، درود پڑھ لے ان پر، غفلت نہ کر، درود پڑھ لے ان پر، قسم بخدا اب بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستا چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیت دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، ابو بکر ہم چوں کعبہ، ابو بکر ہم چوں کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ معزز محترم سامعین ذوی الاحتشام، علماء ذی وقار، اللہ رب العزت جل وعلا کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی حمد و ثنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے لیے چن لیا اور ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور جگہ بھی ایسی کہ جس کی مثال دنیا میں طہارت کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے، پاکیزگی کے اعتبار سے یہ ایسی جگہ ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ ان کی جو برکات ہیں، ثمرات ہیں، ہمارے گھروں میں جو فضیلتیں ہیں اور ہمارے گھروں میں جو 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ان کی برکات اور ثمرات سے کوئی بندہ محروم نہیں رہتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہوئی، یہ ان مساجد کی آبادکاری کی وجہ سے اور ان مساجد میں تمام وقت یعنی 5 وقت نماز اذان کی وجہ سے، اور پھر ان مساجد کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ احباب جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے نام سے اس میلاد کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کو، چاہے وہ اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں، امام صاحب آپ کے، دیگر معلمین حضرات، اساتذہ اکرام، انتظامیہ کمیٹی،
اللہ تعالیٰ سب کی عمروں کے اندر، رزقوں کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اپنے یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیا مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، بڑی مشہور آیا مقدسہ ہے، بارہا آپ نے اس کے متعلق سنا بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کا اظہار ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ حضور علیہ السلام کی جو زندگی مبارکہ ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں اور اس کے متعلق بھی غور و فکر کریں، اور آپ کی آمد سے پہلے جو اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے ہمیں ان لوگوں کے حالات زندگی جو دور جاہلیت میں اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کی حالت اور کیفیت تھی، اللہ کا قرآن کس طرح انہیں بیان کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو دنیا کی کیفیت تھی، ظلمات بعضها فوق بعض کا دل خراش منظر تھا، انسانیت کی تذلیل اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ یہ ایسا وقت تھا کہ انسانیت سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر اپنی فضل اور اپنی رحمت کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تو پھر ہمیں وہ محبوب نبی جو امام الانبیاء بھی ہیں، جو خاتم النبیین بھی ہیں، جن کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا کیا، اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور وہ نبی بھی کیسے؟ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نگرانی فرمائی، خود نگہداشت فرمائی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، عالم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ نے آغوش کرم میں لے لیا۔ یعنی محبوب بھی ایسا عطا کیا کہ اس کی ہر زندگی کا لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ملاحظہ کر رہا ہے، خود نگرانی فرما رہا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، اے معبود تو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری جلوتیں خلوتیں، تیری راتیں، تیرا دن، یہ سارے کے سارے ہم ملاحظہ بھی کر رہے ہیں اور نگرانی بھی فرما رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیسا فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں کمال فرما دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود
آپ نے متعلق فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، فقط یہ نعمت دیکھ لی جائے۔ فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں کمال فرما دیا۔ اور پھر خود قرآن کہتا ہے کہ حضور جب نہیں تھے، آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، آپ ابھی دنیا میں بظاہر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت جو دنیا کی کیفیت تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے قرآن اس وقت کے جو حالات ہیں انہیں بیان کر رہا ہے کہ جب مشرکین کے ہاں دور جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازتا تھا، اور اولاد بھی ایسی جسے ہمارے ہاں نعمت کہا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے، نعمت بھی اور رحمت، یعنی ایسی چیزیں چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو اور بیٹی کی شکل میں ہو، لیکن کیا ہے جب وہ اللہ کی رحمت گھر میں آتی تھی، یعنی بچی کی شکل میں جب اولاد پیدا ہوتی تھی، قرآن کہتا ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا اور لوگوں سے وہ چھپتے رہتے تھے، یعنی اسے وہ اتنا دردناک اور اتنا اپنے لیے بدشگونی اور بد سمجھتے تھے کہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے چھپ کر اس بری خبر پر، جسے ہم خوشخبری کہتے ہیں کسی کے ہاں اولاد ہو، تو وہ اس بری خبر پر لوگوں سے اپنے چہرے چھپاتے تھے اور اس بات پر غور و فکر کرتے تھے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ میں اس ذلت کے ساتھ یعنی اس بچی کو اپنے گھر میں رکھ کر اپنی زندگی گزار لوں یا پھر اسے زندہ درگور کر دوں۔ اللہم تعالیٰ ساء ما یحکمون، وہ کتنے بد نصیب تھے، کتنے بدبخت تھے اور کتنے برے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو ان لوگوں نے اپنی اولادوں کے ساتھ اور اپنے گھریلو جو معاملات تھے ان کا جو برتاؤ تھا، حالانکہ جس کے ہاں اللہ نے بیٹی جیسی دولت سے جسے نوازا ہو، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے لیے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے یہی سامنے رکھنے کے ایک روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ایک مسکین عورت میرے گھر میں آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اس کی، اور اس نے میرے گھر میں آ کر دستک دے کر مجھ سے کھانے کے لیے کچھ چیز مانگی۔ آپ فرماتی ہیں میرے گھر میں فقط 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 3 کھجوریں تینوں ماں بیٹیوں کے اندر تقسیم کر ماں کو دے دی، اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک دی اور ایک کھجور خود کھانے لگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ فرماتی ہیں ان بچیوں نے اپنی وہ کھجوریں کھا لی فوراً، اور ماں سے وہ تیسری کھجور جو اس کا حصہ تھا وہ بھی مانگ لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
اس ماں نے، اس مسکین عورت نے اس کے 2 حصے کیے اور دونوں بچیوں کے اندر تقسیم کر دیا، خود بھوکھی رہی۔ فرماتی ہیں وہ تو چلی گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ایک بڑا حیران کر دینے والا واقعہ جو ہے میرے سامنے پیش آیا ہے، بڑی تعجب والی بات ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک مسکین عورت آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بھوک سے نڈال تھی، تو میں نے وہ کھجوریں ان کو دی، تو وہ ماں کی جو کھجور تھی وہ بھی ماں نے 2 حصے کر کے دونوں میں تقسیم کر دی، تو وہ خود بھوکی رہی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب فرما دیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ اس ماں کی عظمت کیا ہے اور اس کے جنت کی بشارت کون دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ ایک بیٹی عطا کرے نا اور وہ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، اسے اچھے طریقے سے پالے پوسے جوان کرے، پھر اسے ودا کر دے، تعلیم دلوائے اسے، فرمایا قیامت کے دن جب اسے اللہ کے ہاں پیشی ہوگی اس بندے کی، تو وہ بچی جو ہے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اس کے لیے جہنم کے آگے آڑ بن جائے گی۔ ہمارے ہاں تو بیٹیوں کو جو ہے نزیمت سمجھا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خوش نصیب ماں ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی کی شکل میں ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی ہو، کیونکہ وہ ہمارا وارث ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا اس وارث نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے۔ وارث اسی طرح زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، باپ کے پیسے کھاتا ہے، بس زندگی گزارتا ہے، وہ شادی تک باپ کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ ہے، شادی ہو جائے اسے اپنا گھر چاہیے، اس کے اپنے بال بچہ ہو جائے گا، اپنی اولاد ہو جائے گی، لیکن بیٹی شادی بھی ہو جائے، بچیاں بچے آگے ہو جائیں، وہ مرتے تک باپ کی ہمدرد رہتی ہے۔ باپ کی ہمدردی اس میں جو کوٹ کوٹ کر جو محبت بھری ہوتی ہے وہ کسی اولاد کے اور حصے میں نہیں آتی۔ چاہے بیٹے کو آپ جتنی بھی تعلیم دلوا لیں، جو بھی مقام عطا کر دیں، لیکن بیٹی کی جو عظمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے قرآن پاک میں پہلے بیٹی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد بچے کا ذکر کیا۔ آؤ یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تو یہ جو عظمت ہے اولاد کی، اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ اس عظمت سے محروم رکھا ہے انہیں احساس ہے اس چیز کا، لیکن جنہیں یہ عظمت دی ہوئی ہے وہ اس عظمت کا احساس نہیں کرتے، اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں جو رزق آ رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے دے رہا ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، ایک صحابی رسول یہ عرض کی یا رسول اللہ میں کام کرتا رہتا ہوں، میرا دوسرا بھائی جو اپنے گھر میں بالکل فارغ ہے، اسی طرح بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو رزق دے رہا ہے اس کی وجہ سے دے رہا ہو۔ ہم تو یہ سمجھے نا کہ رزق کے ہم خود کفیل ہیں، خود دینے والے ہیں۔ فرمایا تمہیں جو رزق مل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ جو دوسرا بھائی تمہارے گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت عطا کر رہا، تمہیں رزق دے رہا ہو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ وہ بھی جا رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی طرف بلایا اور فرمایا بیٹا یہ جو بندہ ہے جس کے ساتھ تو جا رہا ہے اس کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ اس بچے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد صاحب ابا جی ہیں میرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میری کچھ باتیں یاد رکھنا۔ فرمایا بیٹا یہ ذہن میں رکھنا اگر زندگی میں کسی سفر پر جانے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ سعادت حاصل ہو تو بیٹا چلتے ہوئے کبھی اپنے باپ کی طرف پشت نہ کرنا، یعنی پیٹھ اپنے باپ کی طرف نہ کرنا، اس انداز اور اس طریقے سے چلنا کہ تمہارا باپ آگے ہو تم اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور دوسرا فرمایا بیٹا یہ ذہن میں رکھنا کبھی کسی مجلس میں کسی پروگرام میں اور کسی محفل میں بیٹھنے کا اتفاق ہو باپ کے ساتھ تو میں اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، پہلے اپنے والد صاحب کو بٹھانا۔ اور تیسرا فرمایا وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ بیٹا زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کی طرف انگلی اٹھائیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ آج کوئی معاملہ ہو جائے نا تو فوراً لوگ انگلی اٹھاتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے جی، اس کا استاد ہی ایسا تھا، اس کے ماں باپ ایسے۔ اور میں ایسا عمل نہ کرنا کہ لوگ تیری وجہ سے تیرے باپ کو برا بھلا کہیں، اپنے باپ کے لیے گالی کا سبب نہ بننا۔ اور چوتھا فرمایا وَلَا تَدْعُ بِاسْمِي بیٹا زندگی میں کبھی اپنے باپ کا نام لے کر نہ مقابلہ۔ فرمایا یہ چیزیں جو ہیں اپنے پلے باندھ لیں، زندگی میں تمہیں اگر ان پر عمل نصیب ہو گیا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرما دے گا۔ تو یہ اگر ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں اور اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں کہ جب وہ بولنے کے قابل ہوں ہم انہیں کلمہ طیبہ سکھائیں، نماز سکھائیں اور نماز کی طرف راغب کریں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہم خود نمازی ہوں گے۔ جب گھر میں ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بیٹا یا بیٹی کیا دیکھ کر نماز پڑھے گی؟ وہ دیکھے گی بیٹی ہو یا بیٹا وہ دیکھے گا کہ والد صاحب خود سوئے رہتے ہیں دن چڑھے تک، والدہ سوئے رہتی ہیں۔ تو یہ تو چیز تب احساس ہوتا ہے جب خود ہم اپنی زندگی میں یہ چیز نافذ کریں۔ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں نا آپ اگر کبھی کبھار اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی نماز پڑھتے ہوئے اور وہ یہ ذہن میں بٹھا لیں گے یہ کوئی ایسا عمل ہے کہ میرا باپ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرتا تھا اور وہ اگر باپ نہ بھی رہے تو وہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں جھکتی رہے گی۔
یہ اسی صورت میں ہے جب ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو نافذ کر لیں۔ تو میلاد کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، میلاد کا مفہوم، میلاد جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز جب بندہ ادا کرے گا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت بری گفتگو اور یہ جو چیزیں تھی، انہی چیزوں نے وہ قوم جو ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کرتی تھی، ناراضگیاں سال ہا چلا کرتی تھی، سال ہا سال ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کیا کرتے تھے، تو اس قوم کو حضور علیہ السلام نے اپنا گرویدہ کیسے بنایا، اپنے ساتھ محبت کرنے والا کیسا بنا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، غزوہ تھا، صحابہ کرام ساتھ تھے، راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں صحابہ کرام کوئی بندہ خیمہ نصب کر رہا ہے، کوئی سالن تیار کر رہا ہے، کوئی لکڑیاں جمع کر رہا ہے، کوئی آٹا گوندھ رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھے تھے، آپ بھی وہاں سے اٹھے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ابتلا کا دور تھا، آزمائش کا دور تھا، ابتدائے اسلام کا دور تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ تھوڑا وقت گزرا تو ہمیں اس بات پر فکر لاحق ہوئی کہ کہیں حضور علیہ السلام کو کوئی دشمن اذیت نہ پہنچا دے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ہم میں سے ہر ایک بندہ حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے اپنے نگاہیں دوڑانے لگا۔ ہماری نگاہیں مختلف جگہوں کی طرف اٹھیں، ہر ایک بندہ دیکھ رہا تھا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں۔ تھوڑا وقت گزرا تو ہماری نگاہوں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ ایک نورانی چہرہ، ایک نورانی بیکر جو ہے وہ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ جو وہ قریب آتا گیا ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی، اور کیفیت اور حالت کیا ہے جب رسول اللہ قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کر کے گٹھا بنا کر اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے وہ گٹھا اتارا، صحابہ کرام جو پہلے ہی آپ سے بے ساختہ بے انتہا محبت کرتے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلام اس خدمت کے لیے کافی نہ تھے، ہمیں حکم صادر فرماتے یا رسول اللہ ہم یہ سر انجام دیتے اور ہمارے دل خوش ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف تھا، کوئی آٹا گوندھ رہا تھا، کوئی خیمہ نصب کر رہا تھا، کوئی سالن تیار کر رہا تھا۔ فرمایا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں معتبر بن کے بیٹھا رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے بتلایا، خود عمل کر کے بتلایا کہ یہ جو کام ہے یہ کوئی معیوب کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اگر بندہ نے لکڑیاں جمع کر کے اٹھا کر لائے تو اسے طنز شنو کی جائے، اس کی طرف انگلی اٹھائی جائے۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوا ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔
آج ہم لکڑیاں جمع کرتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، دوسرے بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو شہر کے رہنے والے یا ایسی جگہ کے رہنے والے جو یہ کام نہیں کرتے، انہیں حیرانگی ہوتی ہے، بڑے حیرانگی کے ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ ذہن میں یہ رکھ لے میں یہ جو عمل کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ڈالی، گھر کا کام بھی ہو جائے گا، لکڑی بھی جمع ہو جائے گی۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہو جائیں گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا یہ بالتکلفانہ جواب سن کر پہلے ہی وہ آپ پر فریفتہ تھے، پہلے ہی محبت کرنے والے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اسی طرح غزوہ خندق کا جب موقع آیا تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدال لے کر گنتی جسی سانے سارے خدال لے کر رسول اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ گڑے سے مٹی نکال رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ وہ مٹی اس کی گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبہ پر، آپ کے زلفوں پر پڑ رہی ہے، وہ زلف عنبری جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، وہ چہرہ، وہ ہاتھ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ قرار دیا ہے، ید اللہ والے ہاتھ قرار دیا ہے، وہ ان ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ عمل دیکھا نا رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے خدال لیے، تو حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ سرفروش غلام ہیں، ہم وہ جانے دینے والے بندے ہیں کہ جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے یا رسول اللہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یعنی صحابہ اکرام نے عہد کر لیا اپنے آقا کو یہ عمل کرتے ہوئے، دیکھا تو فوراً یہ بے ساختہ جملہ بولا نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ سرفروش ہیں کہ ہم اس وقت تک اس سرزمین سے، اس جگہ سے واپس نہیں جائیں گے جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے۔ تو میرے آقا نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، میرے مہاجر اور میرے انصار صحابہ کی بخشش فرما دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ان کے لیے دعائیہ جملہ دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میرے انصار اور میرے مہاجر جو صحابہ ہیں ان کی بخشش فرما دے، اس واسطے کہ دنیا کی زندگی کی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، دوام والی زندگی، بقا والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، میرے مہاجر اور میرے انصار صحابہ کی بخشش فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر کسی کو بھی کبھی آپ نے محروم نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور صحابہ کرام میں تھے، تو ایک دفعہ سفر کے دوران آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کے، تو میں نے کوزے کے اندر پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو دیکھا کوزے میں پانی پڑا ہوا ہے وضو کے لیے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم فقہہ وعلمہ تعبیر القرآن۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس نے تیرے نبی کا احترام کیا ہے، اسے عزت دی ہے، اس کو احترام کیا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے باری الہ، عبداللہ ابن عباس کو فقہ کا اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم نہیں رکھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو لے رہے، آپ کا حسن ہو، آپ کا کام کرنے کا انداز ہو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھتا تھا وہ مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ جس نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پہلی دفعہ جس نے دیکھا، پہلی نظر جس نے اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس نے پہلی بار دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور فرمایا جو آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھتا تھا، میل جول ملاقات رکھتا تھا، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، آپ کے ساتھ محبت کرنے لگتا تھا۔ فرماتے ہیں الغرض اگر کوئی تحریر کرنے والا، آپ کا حلیہ بیان کرنے والا کوئی بیان کرے تو وہ انہی الفاظ پر آ کر ختم کر دے گا کہ آپ جیسا خوبصورت نہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو پیدا فرمائے گا۔ یعنی یہ آپ کا حسن و جمال تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ جو آپ مجلس سجائے بیٹھے ہیں یہ اتنی ببرکت اور اتنی فضیلت کی حامل ہے کہ اس کا اندازہ اور اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ما اجلسکم، تم سب کس لیے جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے سارے جمع ہو کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما جلسکم الا ذاتا، فرمایا فقط یہی مقصد ہے کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اسلام کی دولت سے تمہیں نوازا اور میرے ذریعے تم پر احسان فرمایا، فقط یہی مقصد ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا ما اجلسنا الا ذاک، یا رسول اللہ فقط یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کے ذریعے اسلام اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لم استخلفکم تہمۃ لکم ولکنہ آتانی جبرائیل
فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے نا، اپنی بات کو دہرایا ہے تمہارے سامنے، یہ میں نے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے آ کر یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں فرما رہا ہے۔ یعنی یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس سجائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر ان لوگوں پر فخر فرما رہا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے میرے احسان کا اور میرے محبوب کے احسان کا شکر ادا کیا ہے۔ آج کی یہ مجلس آپ کی اس اعتبار سے بھی ایک انفرادیت کی حامل ہے کہ آپ نے قبلہ مامو جی رحمۃ اللہ علیہ، میاں فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف مامو جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ختم پاک بھی آج کے دن ان کا اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ 3 نومبر ان کی تدفین ہوئی تھی۔ 2 نومبر ان کا انتقال، 3 نومبر جو ہے ان کی تدفین ہوئی تھی۔ تو حضرت محمد جی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ علاقہ انہی سے فیض یافتہ ہے۔ یہ انہی کی ایک کاوش اور ان کی محبت کا ثمر ہے کہ آپ کی مسجد اس طرح خوبصورت تیار ہوئی ہے اور اس طرح مسجد آپ کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ان کی محنت کا ثمر ہے، اور آپ کا یہ علاقہ وہ اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہے کہ اس علاقے سے بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے جید علماء جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مفتی رشید نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی قبلہ مامو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پروردہ، اور آپ نے ہی انہیں مدرسے میں داخل فرمایا۔ آخر وہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے شیخ الحدیث گزرے اور وہاں ان کا انتقال ہوا، میانی صاحب میں ان کی قبر ہے۔ تو اسی طرح بے شمار فیض جیگی صاحب، ان کو بھی انہوں نے داخل کروایا۔ اسی طرح دیگر، یہ میرے سامنے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یہ سارے وہ لوگ ہیں، اور یہ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ قبلہ مامو جی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ میں سے چن چن کر آپ کے بیٹے لیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کیے۔ قبلہ مامو جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رشتہ تھا وہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے چھوٹی ہمشیرہ تھی رحمت بی بی ہے، ان کا نام تھا، وہ قبلہ مامو جی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی سب سے، اور وہ خوش نصیب بیٹی تھی کہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ میں قبلہ مامو جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ دیا ہوا تھا، آپ کے ہاں کبھی کوئی آتا تھا آپ کی زیارت کے لیے، آپ نہ ہوتے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اگر ہم گھر میں موجود نہ ہوں تو ہماری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی زیارت کر لیا کریں۔ اسے دیکھتے ہوئے آپ
یوں سمجھ لے کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس اعتبار سے بھی آپ کی یہ محفل جو ہے انفرادیت کی حامل ہے کہ آج ان کا عرس پاک بھی ہے۔ آج کے دن ان کی تدفین ہوئی تھی، 2 نومبر تو ان کا انتقال ہے، اور قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فیض سلطان، گلشن فیض سلطان، اس کے اندر یہ بات تحریر ہے کہ آپ کا جو یہ علاقہ ہے برموچ، آخری جو بیعت جن لوگوں نے کی ہے محمود جی رحمۃ اللہ علیہ کی 1 نومبر کو، وہ اسی جگہ کے لوگ تھے۔ اب مجھے تو ان کے نام تو نہیں لکھے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ برموچ کے وہ احباب تھے جنہوں نے 1 نومبر کو جا کر محمود جی رحمۃ اللہ علیہ، 2 نومبر ان کا وصال ہے، آخری بیعت جن لوگوں نے کی ہے وہ بھی برموچ کے لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے بھی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ پھر یہ مسجد جس کا آپ نے نام بھی فضل سلطان رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قبلہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ منسوب ہے۔ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہوگی قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ کے والد گرامی کے نام سے منسوب ہے، لیکن آپ کی مسجد کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ فضل سلطان، یعنی ایک تو میاں فضل اللہ صاحب کے نام سے بھی منسوب ہے، ان کا نام بھی ذکر ہو گیا، اور آپ کے جد اعلیٰ اور آپ کے پیر صاحب یعنی قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ خواجہ سلطان رحمۃ اللہ، ان کے نام سے، تو دونوں نام جب جمع ہو جائیں تو پھر فضل سلطان، فیض سلطان جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اولیاء اللہ کے متعلق فقط آپ 1-2 چیزیں سماعت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو ان عبدین تحابا فی اللہ، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول هذا الذی کنت تحبہ فی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 بندوں کو جمع فرمائے گا، چاہے ایک مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں، یعنی دوری اتنی ہے کہ ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ملے نہیں، دیکھا نہیں ایک دوسرے کو، لیکن کیا ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ آج آپ میں وہ بندے بھی ہیں نا جنہوں نے محمود جی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی، لیکن آپ کے دل میں ایک حب ہے، محبت ہے کہ میرے والد کی وہ پیر صاحب تھے، میرے دادا جی کے، میرے چاچا جی کے وہ پیر صاحب تھے، آپ نے وہ دیکھا نہیں، ان کی زیارت نہیں کی، لیکن آپ کے دل میں ان کی محبت ہے، احترام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 2 بندوں کو جمع فرمائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے، چاہے ایک مشرق میں رہتا اور دوسرا مغرب میں۔ فرمایا اللہ جمع فرما کر فرمائے گا یقول ھذا الذی کنت تحب فی، یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کیا کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جس کی محبت تیرے دل میں تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، ایک دیہات کا ارادہ کر کے، ایک جگہ کا ارادہ کر کے جب گھر سے نکلا تو راستے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ اے فلاں ابن فلاں،
اب بنتا ہے خدا تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا فلاں ایک بستی ہے، ایک جگہ، ایک گاؤں ہے، دیہات ہے، وہاں ایک بندہ ہے، میں اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے واسطے محبت، باقی میرا کوئی اس کے ساتھ لین دین نہیں ہے، خدا کے واسطے میں اس سے محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے۔ اس نے پوچھا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہوا ہے، کوئی اس کی نیکی ہے تمہارے ساتھ کہ اس کا بدلہ اتارنے کے لیے اتنا سفر کر کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں بس، اور کوئی میرا اس کے ساتھ لینا دینا نہیں۔ اس فرشتے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ تھا، تیرے امتحان کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جس طرح تو اس بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے بھی تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب یہاں سے سفر کرتے جیلم جاتے ہیں، کوئی نیاری شیخ جاتا ہے، کوئی کتنے دور جاتا ہے اپنے بزرگوں کو ملنے کے لیے، کوئی گلار شریف جاتا ہے، تو وہ جو آپ کی محبت ہے یہ ایسی محبت ہے اگر اس کے اندر طمع لالچ نہ ہو، کوئی مالی منفعت نہ ہو، میں یہ کام کروں گا اس وجہ سے جاؤں گا۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ ایک ارادہ کرتا ہے اور ایک ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا وہاں گلہار شریف میں بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، وہ بورڈ جو ہے نا آویزاں ہے دیوار کے ساتھ، کہ ایک ارادہ بندہ کرتا ہے، ایک ارادہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ ارادہ کرے نا اپنا ارادہ اگر اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتا ہے۔ یعنی اپنا ارادہ جو کیا اس نے، وہ یہ ارادہ کرے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اس جگہ کے ذریعے فضل فرمائے گا۔ حضرت صاحب اللہ رحمہ کہتے تھے کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس پر شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ گلہار شریف کی پوڑیاں کراس کر کے اوپر جاتا ہے، وہاں جا کر احسن طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، جو صاحب مزار ہیں ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ گھر سے جب نکلیں، جب بھی ارادہ کریں تو اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں۔ جب آپ نے ارادہ اللہ کے سپرد کر دیا تو گویا آپ نے گھر سے نکلتے ہی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان محبوب بندوں کے متعلق جو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ واجب المحبتی للمتحابین فیہ، کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو 2 بندے ایک دوسرے کے ساتھ محبت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، فرمایا میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ وہ خوش نصیب احباب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ نے میلاد شریف کے ساتھ ساتھ قبلہ محمود جی رحمۃ اللہ علیہ کے ختم پاک کی تقریب کا بھی انعقاد کیا۔ آج ان کا تدفین کا دن ہے، یعنی 2 نومبر ان کا وصال کا دن ہے اور 3 نومبر ان کی تدفین ہوئی تھی۔
اس اعتبار سے آپ کی یہ مجلس جو ہے نا اور انفرادیت اس کے اندر آ گئی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری الہ ہم سب کا جمع ہونا، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کے ذریعے اور ان بزرگوں کی پاکیزہ روحوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں میں، آپ کے عمروں میں، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. جن طرح بھی جن لوگوں نے جتنا بھی تعاون کیا، کوئی مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کام کاج کے اعتبار سے، اللہ تعالی ہر ایک کو اتنا عطا فرمائے کہ جتنی اس کی شان کے لائق ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ کو بندہ اچھا نہیں لگتا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقتاً خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اس اعتبار سے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اعتبار سے ہم جمع ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے محبوب بندوں کا ہم نے ذکر کیا، اس کا سنا، اس کے متعلق بات چیت کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ سیئہ، کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کا ذکر کرنا، ان کا نام لینا یہ عبادت میں ہے. یعنی اگر کوئی حضور علیہ السلام کا نام لیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، تو یہ نام ذکر کرنا اسی طرح ہے جس طرح آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ کے نامہ اعمال میں نیکی درج ہو رہی ہے. وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَارَةٌ سَیِّئَةٌ. اور جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے، جس طرح کہ قبلہ محمود جی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر بزرگان دین جن کے نام ذکر کیے گئے، تو یہ جو ہے ہمارے جو گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ان عملوں کے ذریعے، ان ناموں کے ذریعے، ان برکات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جو ہے وہ ختم فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.